کہنا شروع کر دیا، اس کا اعلان کیا، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی کہ ہمارا رب جو ہے وہ آسمان و زمین کا رب ہے، آسمان و زمین کا خالق، اس پوری یونیورس، اس پوری کائنات، اس کا پیدا کرنے والا اور اس کو چلانے والا، ایک ایک چڑیا، ایک ایک پرندہ، ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتھر، ایک ایک پہاڑ، ایک ایک جانور، ایک ایک پرندہ اور چرندہ، یہ سورج، یہ چاند، ان سب کا پیدا کرنے والا جو ہے، ہم تو بھائی اسی کو اپنا رب مانتے ہیں، ہم اسی کے سامنے سر جھکائیں گے۔ یہ تمہارے ہاتھوں سے جو تم نے مورتیاں بنا رکھی ہیں، تم نے لاکھوں دیوی دیوتا تم نے بنا رکھے ہیں، تم نہ جانے کبھی کسی ندی کو پوچھتے ہو، کسی جانور کو پوچھتے ہو، کسی پہاڑ کو پوچھتے ہو، ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کو پیدا کرنے والے رب کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اندر، اور یہ نوجوانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ اکابر علماء دین کا تذکرہ نہیں ہو رہا، یہ بزرگان دین کا تذکرہ نہیں ہو رہا، یہ مدرسوں کے شیخ الحدیث کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، یہ خانقاہوں کے میں بیٹھے ہوئے اللہ والوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، یہ تذکرہ اس آیت میں ہو رہا ہے نوجوانوں کا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، نوجوانوں کے اندر یہ ہمت آئی کہ انہوں نے بر سر عام یہ کہنا شروع کیا کہ ربنا رب السماوات والارض، اور آگے قیمت پر کبھی اور ہرگز اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے، کسی اور کو خدا نہیں مانیں گے، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے۔ اعلان، اظہار، نوجوانوں کی زبانی توحید کا اعلان۔ اب سوچو کہ یہ میں اس موجودہ حالات میں اس موضوع کو نوجوانوں کے سامنے کیوں چھیڑ رہا ہوں؟ اور اگر عربی زبان کے پڑھے لکھے کچھ لوگ ہیں تو وہ قرآن نے یہاں یہ نہیں کہا کہ لا ندعو، بلکہ لن ندعو من دونہ، صاف فرمایا تم ہزار ہم پر دباؤ ڈالو، تم ہزار ہم پر پریشر ڈالو، تم ہزار ہمارے سروں سے حجاب کو کھینچو، تم ہزار ہمیں بے پردہ بنانے کی کوشش کرو، تم ہزار ہمارے کرتے پجامے اور ٹوپی پر اعتراض کرو، تم ہزار ہماری نمازوں پر اعتراض کرو، تم ہزار پلیٹ فارم پر نماز پڑھنے پر تم ہم کو گرفتار کرو، تم ریل میں برقع اوڑھ کر جانے والی عورت پر گولی چلاؤ، تم پولیس اسٹیشن میں شکایت لے کر جانے والی مسلمان عورت پر گولی چلاؤ، کچھ کرنا چاہو تم کرو، ہم دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے، ہم توحید نہیں چھوڑیں گے، ہم اسلام و ایمان کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ لن ندعو من دونہ، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ we shall never، کسی قیمت پر اور کبھی بھی ہم اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکائیں۔ آج ہمارے ملک میں جھگڑا کیا ہے؟ میں بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اور اگر ان صاف لفظوں میں کہنے والے اور لوگ ہوتے تو میں اتنی سخت بیماری کے عالم میں در در کی ٹھوکریں کھا کر مارا پھر کر تمہارے پاس نہ آتا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اتنی شدید بیماری اور تکلیف میں چل رہا ہوں، بغیر کسی شکایت کے یہ بات کہتا ہوں۔ اللہ کی شکایت بہت بڑا گناہ ہے، اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے۔ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان، اور خاص طور پر نوجوان لڑکیاں، مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، میری بچیوں، اپنے ماں باپ کی تم آنکھوں کی ٹھنڈک بنو۔ ان دعاؤں کے ساتھ میں تم سے کہتا ہوں، یہ خبر کہ تمہارے کلیجے کو چیرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ 8 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں اسلام چھوڑ کر ہندو بن چکی ہیں۔ لڑکیاں، میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ ان 7 نوجوانوں پر دباؤ پڑا تھا، ان 7 نوجوانوں کے پیچھے پوری حکومت پڑی تھی۔ کاش کہ ہمارے نوجوانوں کو علماء کی زبان سے قرآن کے درس سننے کو ملتا، اور علماء آپس کے جھگڑوں کے بجائے وہ قرآن کو گہرائی کے ساتھ سمجھ کر ایک زندہ رہنمائی کی کتاب کے طور پر ہماری نوجوان بچوں اور بچیوں، مردوں اور خواتین کو قرآن سمجھاتے تو آج آپ کو یہ مضمون آپ میں سے اکثر کو نیا نہ لگ رہا ہوتا۔ سخت دباؤ تھا، اتنا سخت دباؤ تھا کہ اس وقت کی حکومت ہر ایک کو پکڑتی تھی۔ اگر کوئی مورتی پوجا کرنے سے انکار کرتا تھا، شرک کرنے سے انکار کرتا تھا، بت پرستی سے انکار کرتا تھا، تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا، اس کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اسی صورتحال میں، اسی دباؤ کے جواب میں ان نوجوانوں نے یہ کہا، جو چاہو کرو، ہم کسی قیمت پر اس دباؤ میں نہیں آئیں گے اور توحید چھوڑ کر شرک اختیار نہیں کریں گے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی طرح کا دباؤ ہمارے ملک میں شروع ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں بڑھے گا۔ اب مسلمانوں کے اسکولوں کے جلسوں میں سرسوتی پوجا کرائی جا رہی ہے، دیا جلایا جا رہا ہے، اور خدا جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔
بڑے فخر سے ایک لڑکی کو راشٹرپتی انعام دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس مسلمان لڑکی نے گیتا کو زبانی یاد کر لیا. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں. یہ انکریج کرنا ہے، یہ حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ تم مسلمانوں کی بچیوں قرآن کو چھوڑو، گیتا کو پکڑو. تم قرآن پڑھو گی تو تم کو کون انعام دے گا؟ گیتا اگر تم یاد کرو گی تو تم کو راشٹرپتی بھون میں بلا کر پورے میڈیا کو سامنے رکھ کر تم کو سرکاری انعام دیا جائے گا. ہم نارمل حالات میں نہیں جی رہے ہیں. کان کھول کے سن لو کہ یہ نارمل حالات نہیں ہیں، اور اس قسم کے حالات کا مقابلہ تنہا مرد نہیں کر سکتے. اس مقابلے میں عورتوں کو برابر کا حصہ لینا ہوگا. ہماری بچیوں کو اس قابل ہونا چاہیے. میں بہت صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہماری بچیوں کا ایمان کمزور، ان کا علم کمزور، ان کی نالج کمزور، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا تعلق کمزور، قرآن مجید کو سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں. چنانچہ وہ جو اپنی نان مسلم کلاس میٹس ہوتی ہیں، نان مسلم سہیلیاں ہوتی ہیں، اب وہ داعی ہو گئی ہیں اور تم مدعو ہو گئی ہو. اب وہ اعتراضات کرتی ہیں، اسلام پر اعتراضات کرتی ہیں، اور تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اس لیے کہ تم نے اسلامی تربیت حاصل نہیں کی. بہت کمی ہے اس کے اندر. تم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش میں بڑی کوتاہی کی، لڑکوں نے بھی اور لڑکیوں نے بھی. یہ ادھورے اسلام سے ہم اس مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کمزور ایمان اور کمزور علم یہ ہمیں خدا جانے کن ناکامیوں کے کھنڈل میں ڈھکیلنے جا رہا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے، بچیاں اور ان کی ٹیچریں اور معلمات، نوجوان لڑکے اور ان کے ٹیچرز سمجھیں کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں. یہ بے خبری، کچھ خبر ہی نہیں کہ ملک میں کیا تیاریاں ہیں، کیا ہو رہا ہے. مجھے صاف لفظوں میں کہنے کی عادت ہے، جان لینے پر دشمن اب قناعت نہیں کر رہا ہے. دکانیں اور بازار جلانے پر اب دشمن کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے. بازار بہت جلا دیے، بہت فسادات میں ہماری قوم کی لاکھوں دکانیں لوٹ لیں، سر کاٹ لیے، بچیوں کی عزتیں لوٹ لیں. روز ہو رہا ہے. لیکن اب ان کو پیاس ہے ایمان کی. اب ان کی طرف سے جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو سے کروڑوں کی تعداد میں ایمان کو بھی چھیننا ہے. ان کو توحید سے شرک کی طرف لانا ہے. لالچ سے آ جائیں تو لالچ دے کر، دھمکی سے آئیں تو دھمکی دے کر، حملہ کر کے لانا پڑے تو حملہ کریں گے ہم. یہ ہے صورتحال. میں اس غیرت کو جگانا چاہ رہا ہوں اپنی قوم کی. اب قصے کہانیوں والی تقریروں کا وقت نہیں ہے. آپ کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے. سب سے پہلے ایک ماں باپ کی حیثیت سے اپنے بچوں کے دلوں میں بچپن سے اسلام، ایمان اور توحید کو پختہ کر دیجیے، بٹھا دیجیے ایمان. ہماری اکثر مائیں غافل ہیں اور باپ تو شاید 99% غافل ہیں. یہ خبر سن کر کے اس وقت مقابلے کا وقت ہے. خدا کرے کہ کوئی ڈرے اور گھبرائے نہ. یہ جو وقت اس وقت آ گیا ہمارے ملک میں اور ابھی آگے بڑھے گا، یہ امتحان کا وقت ہے. اور اب امتحان اس لیے ضروری ہو گیا کہ اب فیصلہ کن وقت آ گیا. حق اور باطل کے درمیان جو لڑائی آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، غور سے سنو کہ اس کشمکش کا آخری فیصلہ کن اسٹیج اب بہت قریب آ رہا ہے. فلسطین کی زمین پر وہ لڑائی کھل کر سامنے آ گئی. 75 سال سے جو لڑائی آنکھ مشوری کی طرح چل رہی تھی، وہ لڑائی پوری دنیا میں دیکھ رہی ہے جب آخری فیصلے کن اسٹیج میں. اور سوشل میڈیا کے اس دور میں یہ بڑی غیر معمولی نعمت ہے اللہ کی کہ وہاں کے نوجوانوں کا ایمان، وہاں کے نوجوان لڑکیوں کا ایمان، ان کی بہادری، ان کی استقامت، ان کی وفاداری، ان کی پاکدامی، ان کے بلند عزائم اور حوصلے اور ان کا ایمان و یقین ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنے کو مل رہا ہے.
کیا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں اپنے سے بھی اور آپ سب سے بھی؟ آپ نوجوان لڑکے جو میرے اصل مخاطب ہیں وہ تو آواز کے ساتھ جواب دیں، اور جو میری عزیز بچیاں بیٹھی ہیں جو قابل احترام خواتین ہیں وہ ہاتھ کے اشارے سے جواب دے سکتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ فلسطین کے نوجوان لڑکوں مجاہدین، ان کی مائیں، ان کے والدین، معصوم بچوں، لڑکیوں، خواتین، آپ بتاؤ ان کا ایمان اصلی ایمان ہے یا ہمارا اور آپ کا ایمان اصلی ایمان ہے؟ مجھے جواب ادھر سے نہیں ملا، مجھے اپنی بچیوں سے جواب چاہیے، اسی لیے میں تمہاری عزت کی وجہ سے میں نے اس طرح کا خطاب شروع کیا۔ مجھے تم بہت عزیز ہو بچیوں، میں بتا نہیں سکتا، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے کہ میرے دل میں تمہاری جو محبت ہے، جو تمہاری قدر ہے، اور تمہاری سے جو امیدیں ہیں اور جو اندیشے ہیں تمہارے مستقبل کے بارے میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے بتاؤ ایمان ہمارے پاس ہے یا ان کے پاس ہے؟ جو پیچھے بیٹھی خواتین ہیں میں ان کا بھی جواب چاہتا ہوں، کن کے پاس ایمان ہے؟ ہمارے پاس جو ہے اس کو ایمان کہنا چاہیے؟ سلام ہو ان لوگوں پر جنہوں نے ہم کو ایمان دکھا دیا۔ سننے سے ایمان سمجھ میں نہیں آتا، ایمان دیکھنے سے سمجھ میں آتا۔ صحابہ نے ایمان دیکھا تھا، اسی لیے صحابہ کا ایمان سب سے بلند قرار پایا۔ ہم فلسطینی مجاہدین کے اندر ایمان دیکھ رہے ہیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر، شہید شوہر کے جنازے کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے مبارک ہو، جاؤ تم کامیاب ہو گئے۔ اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم 4 بیٹے چھوڑ کے جا رہے ہو، میں ان کو بھی اسی راستے پر چلاؤں گی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، اور میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ شہید ہو کر ہی آ کر تم سے ملوں گی۔